ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہونے تک کھاؤ اور پیو۔ من الفجر کے لفظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیے۔ جب تک دونوں صاف دکھائی نہ دیتے اس وقت تک کھانا پینا بند نہ کرتے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا اس سے مراد رات اور دن ہے۔ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو ماننے والے اور حدیث رسول کو نہ ماننے والے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں۔ اگر وہ حدیث رسول کو نہیں مانتے تو اس آیت کا مطلب پھر قرآن سے نکال کے دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 257 اور حدیث کا نمبر ہے 1917۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے سرانہ بلشت اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ میں انہیں رات کو اٹھ کر دیکھتا، سیاہ دھاگے کو اور سفید دھاگے کو، لیکن مجھے اس کا فرق معلوم نہ ہوا۔ صبح ہوئی، دن ہوا، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا معاملہ پیش کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات جو ان کے ساتھ معاملہ بیتا گیا، یعنی سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے کو دیکھتے لیکن اس سے فرق ظاہر نہ ہوتا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی سیاہی ہے اور دن کی سفیدی ہے۔ یہ تو ہو گیا نا اپنا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کی تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس آیت سے جو اگلا لفظ ہے من الفجر، فجر کیا ہے؟ فجر کسے کہتے ہیں؟ سنیے، قرآن حکیم نے بیان کیا کہ فجر تک کھاؤ اور پیو۔ فجر صبح صادق کو کہتے ہیں۔ فجر صبح، بلند آواز سے بولو سب، فجر صبح صادق کو کہتے ہیں جو صبح کاذب کے بعد آتی ہے، جو صبح کاذب کے بعد آتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر بلندی کی طرف چڑھنے والی روشنی یعنی صبح کاذب تمہیں کھانے سے نہ روکے، بلکہ صبح صادق سرخی ظاہر ہونے تک کھاؤ اور
पियो। ये हदीस है तिरमिज़ी किताब उस्सौम बाब मा जाअ फी बयानिल फजर 705 नंबर है। अबू दाऊद के अंदर किताब उस्सौम के अंदर ये हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यगुर्रन्नकुम मिन सुहूरिकुम आज़ानु बिलालिन वला बयाजुल उफुकिल मुस्ततिल हाकज़ा हस्ता यस्ततीर हाकज़ा। ला यगुर्रन्नकुम मिन सुहूरिकुम आज़ानु बिलालिन, तुम्हारी सहरियों को बिलाल की आज़ान गलती ना लगाए। वला बयाजुल उफुक, और वला बयाजुल उफुकिल मुस्ततिल, और ना ऊपर चढ़ने वाली लंबी रोशनी और ना ऊपर चढ़ने वाली लंबी सफ़ेदी, ऊपर चढ़ने वाली सुबह सादिक नहीं। हाकज़ा हत्ता यस्ततीर हाकज़ा, बल्कि सुबह सादिक इस तरह होती है सुर्खी माइल चमक, सुर्खी माइल चमक आसमान के किनारों में फैल जाए। इसी तरह तीसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको बिलाल की अजान सहरी खाने से ना रोकें, तुमको बिलाल की अजान सहरी खाने से ना रोकें। इन लफ्ज़ों से क्या मसला साबित हो रहा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सहरी का वक़्त होता तो वो अजान देते थे। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सहरी का वक़्त होता तो वो क्या देते? आज़ान देते। अब अगले अल्फाज सुनिए, ताकि तुम में क़याम करने वाला तोआमे सहरी की तरफ लौटे या सोया हुआ बेदार हो जाए। ये सही मुस्लिम किताब उस्सियाम और हदीस का नंबर है 1093। साबित क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये अल्फाज नहीं होते थे, ना ढोल बजाए जाते थे, उठो मुसलमानों, जैसे आज हमारे यहाँ ऐलान होता है, रोज़ेदारों, अल्लाह रसूल के प्यारों, जन्नत के हकदारों, सबज़ गुंबद के तलबगारों, हिम्मत न हारो वगैरह वगैरह, जो हम ये आज के दौर में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये अल्फाज नहीं होते। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी की अजान देते। अब चौथी हदीस सुनिए, अल्लाह के पैगम्बर जनाब मोहम्मद, ऊंची आवाज़ में पढ़ दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरमाया, बिलाल रात को अजान देता है, तुम खाओ पियो, और अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम अजान कहते तो तुम खाना पीना बंद। रसूलुल्लाह के दौर में तो ये होता था, सहरी के वक़्त बिलाल अजान देते और अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जो नबी ने सहाबी थे वो फजर की अजान देते, उस वक़्त खाना पीना। रसूलुल्लाह के दौर में तो ये होता था। अल्लाह अकबर। अब सहरी किस वक़्त करनी चाहिए? हदीस सुनिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मअशरुल अंबिया'i उमिरना बितअजील फित्रिना व तअखीर सुहूरिना। ये रिवायत तिबरानी कबीर जिल्द नंबर 9 सफ़ा 400, दूसरा वाला मजमा ज़वाइद जिल्द 3 सफ़ा 155, तीसरा हवाला सही जामे सग़ीर हदीस का नंबर है 2286 और सनद सही। अब इब्न अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मअशरुल अंबिया'i, हम अंबिया की जमात, हम अंबिया की जमात, उमिरना हुक्म दिया जाता, उमिरना हमें हुक्म मिला है, बितअजील फित्रिना रोज़ा जल्दी अफ्तार करने का, हमें हुक्म मिला है रोज़ा जल्दी अफ्तार करने का, व तअखीर सुहूरिना सहरी देर से करने का। हम अंबिया की जमात को
یہ حکم ملا ہے روزہ جلدی افطار کرنا، سحری معلوم کیا ہوا کہ سحری میں جب آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا 15 منٹ پڑے ہوں اس وقت سحری کرنا یہ رسول اللہ کا پسندیدہ وقت ہے۔ اب آگے آئیے صحابہ کا عمل کیا تھا۔ حضرت عمر بن میمون عودی بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرع الناس افطاراً وابطؤہم سحوراً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کانا اصحاب محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسرع الناس افطاراً، سب لوگوں سے جلدی روزہ افطار کرتے ہیں، سب لوگوں سے جلدی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے جی 1 منٹ انتظار کر لو، یعنی جو افطاری کا وقت ہے اس سے ذرا لیٹ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا عمل بیان ہو گیا۔ اب صحابہ کا عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روزہ جلدی افطار کرتے، اسرع الناس افطاراً، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، وابطؤہم سحوراً، اور سب سے آخر میں سحری کرتے۔ ثابت کیا ہوا صحابہ کے عمل سے، نبی پاک کے حکم سے روزہ جلدی افطار کرنا اور سحری دیر سے کرنا۔ اور آخری گزارش، نماز اور سحری میں وقفہ کتنا ہوتا تھا؟ اب یہ ذرا غور سے سمجھنا۔ اب میں جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھوں گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی، اچھا اب یہ روایات غور سے سننا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ نماز اور سحری میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے۔ اچھا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، ثم یکون سرعۃ، پھر مجھے جلدی ہوتی، پھر مجھے، یہ صحابی بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کی ہے؟ ہاں، صحابی بیان کرتے گئے، کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی شکور کے اندر سب بیٹھ جاتے، بیوی بھی ساتھ بیٹھتی، بچے بھی ساتھ بیٹھتے، خامن بھی ساتھ بیٹھتا، اکٹھے سحری کرتے۔ رسول اللہ کے صحابہ کا یہ عمل ہے، آپ بھی بیوی کو ساتھ بٹھا کے سحری کیا کرو، بیوی آپ کی دشمن تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آگے فرمایا، ثم یکون سرعۃ، پھر مجھے جلدی ہوتی، کس چیز کی جلدی؟ بھی ان ادرک صلاۃ الفجر مع رسول اللہ، کہ میں نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں۔ اس حدیث میں آپ نے صحابی کے بارے کے اندر سنا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی ہوتی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا کے نماز فجر ادا کروں۔ اب دوسری حدیث، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تسحرنا مع النبی، تسحرنا، ہم نے سحری کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مسلمانوں، وہ لوگ کتنے اچھے ہوں گے جن کی رسول اللہ کے ساتھ سحری ہوتے تھے۔ ہاں جی، ان لوگوں کے شان کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، کنت، اللہ اکبر، تسحرنا مع النبی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ آگے، ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سحری کی پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قلت، میں نے کہا، یعنی انس نے زید سے پوچھا، کیا پوچھا؟ حدیث پاک سنیے، کم کانا بین الاذان والسحور، اقامت اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟
اقامت، یہ جو اذان ہے اس کو بھی اقامت کہتے ہیں عربی میں. جو دوسری جماعت کے لیے اقامت کہتے ہیں اس کا نام بھی اقامت ہے. اب انس نے زید سے پوچھا الفاظ کیا ہیں؟ کم کانا بین الاذان والسحور، اقامت اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو فرمایا قدر 50 آیتن، 50 آیات پڑھنے کے برابر. یعنی قرآن پاک کھولو اور 50 آیات پڑھو، اتنا وقفہ ہوتا تھا. اچھا اب 2 حدیثیں آپ نے سنی، اب بتائیے 50 آیات کتنے منٹوں میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جواب آپ بتا دیں کہ 50 آیات کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ چلو بھائی عمر تو قرآن پڑھتے ہیں نا، حاجی صاحب تو پڑھتے ہیں نا، آپ تو پڑھتے ہیں نا، بتائیں نا 50 آیات کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہوں گی؟ اتنا وقفہ ہوتا تھا. اب اگلی حدیث سنیے. حضرت صلہ بن ظفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سحری کی، پھر ہم مسجد گئے، 2 رکعتیں پڑھی تو جماعت کھڑی ہو گئی. اب یہ حدیث نسائی شریف کتاب الصوم حدیث کا نمبر ہے 2156. اس حدیث میں 2 رکعتوں کا ذکر آیا ہے. اب بتائیے کہ 2 رکعتیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ چلو جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کی تو مجبوری ہے. چلو 2 رکعتیں تو پڑھتے ہو نا، کیا نہیں پڑھتے؟ 2 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا وقت اس حدیث میں بیان ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اذان فجر کے قریب ترین سحری کرتے اور کبھی اس سے بھی دیر کرتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں تسحرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع، کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی تو وہ دن ہی تھا، صرف سورج طلوع نہیں ہوا تھا. یعنی سحری کرتے ہوئے دن کی روشنی ہو گئی تھی. اب اگلا مسئلہ، سحری کھا رہے ہیں، بندہ اٹھا لیٹ ہے. یہ مسئلہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اب غور سے سن لو، میں کرنے لگا ہوں. اب بندہ دیر سے اٹھے، تقریباً 10 منٹ باقی رہ گئے یا 5 منٹ باقی رہ گئے، اس وقت حاجی صاحب بندہ سحری کرنے لگا، کھانا کھانے بیٹھا، اوپر سے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ دلیل دلیل اس کو نہیں کہتے، دلیل کہتے ہیں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم. تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، اذا سمع جب سنو، احدکم النداء جب تم میں سے کوئی آذان سنے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، ادھر سے اذان ہو رہی، سحری کا ٹائم ختم، والاناء علی یدہ، جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضعہ، وہ نہ رکھے، حتیٰ یقضی حاجتہ منہ، حتیٰ کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لے.
قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر کتنے بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اٹھا ہی لیٹ ہے، اب اس کو سحری کا اتنا وقت بھی نہیں ملا، وہ نفل بھی نہیں پڑھ سکا، اب وہ سحری کرنے بیٹھے، نیت تو اس نے کر لی تھی چاہے رات کو یا فجر سے پہلے پہلے، اذان ہو گئی، لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس برتن کو نہ چھوڑو، فلا یازعہو، اس برتن کو نہ چھوڑو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لو، تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ حدیث سننے کے بعد بندے کی روٹین نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز ہی بندہ لیٹ اٹھے، ہر روز ہی بندہ لیٹ سحری کرے، یہ عادت نہیں۔ اگر عادت بناؤ گے تو بدعت میں داخل ہو جائے گا، عادت بناؤ گے بدعت میں داخل ہوئے گا، عقیدت بناؤ گے تو سنت کے مطابق کام ہوگا، یعنی اذان سے پہلے پہلے سحری مکمل ہو جائے گی۔ اور آخری حدیث، سحری کس چیز کے ساتھ کرنی چاہیے؟ بہترین سحری کس کو کہا گیا ہے؟ سحری کی بات ہو رہی ہے، افطاری کی نہیں۔ اپنے کھانے کے ساتھ کھجور بھی استعمال کرو۔ اب یہ حدیث سنیے، سحری کے کھانے میں کھجور بھی شامل کر لو، کیونکہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، نعم بہت اچھی ہے سحور سحری ایمان والے بندے کے لیے کھجور، یعنی کھجور مومن کی اچھی سحری ہے، کھجور ایمان والے بندے کے لیے بہترین سحری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ احکام سحری کے مکمل ہوئے۔ اب کل کے درس کے اندر بتاؤں گا روزہ رکھ کے کون کون سے جائز کام کرنے کی اجازت ہے اور کون کون سے ناجائز کام سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل کے درس کے اندر یہ بات عرض کروں گا۔ اب آپ سے دو باتیں پوچھنی ہیں کہ سحری کھاؤ، جس چیز کے ساتھ مرضی کھاؤ، لیکن اپنی سحری میں کھجور شامل ضرور کرو۔ شامل کرو گے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسری بات، اذان اور سحری کے درمیان اب ساری حدیثیں آپ نے سنی ہیں، اب بتاؤ کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو آپ کے سامنے پڑھے اور پڑھائے ہیں، سنے اور سنائے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب الکلم کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك بعلمك الغيب اللهم لا تدع لنا بذنب ولا غفرته إلا غما ولا فرجته إلا كربا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا اللہ کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن و سنت کے ارشادات سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بے روزہ داروں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمتک یا ارحم۔